نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور عزیز طلبہ کرام، آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی مشہور آیت شریفہ کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے جو دنیاوی اسباب ہیں یہ فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ آدمی کے لیے دنیا میں مال و متاع یہ بڑا سہارا ہوتا ہے، آدمی کے بیٹے سہارے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن نہ مال فائدہ مند ہوگا، نہ بنون اور بیٹے فائدہ مند ہوں گے۔ اس دن صرف قلب سلیم فائدہ مند ہوگا، جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر پہنچے گا، ایسا دل لے کر پہنچے گا جس دل میں کوئی گندگی نہ ہو، جو دل صاف ستھرا ہو، وہ دل وہاں کام دینے والا ہے۔ اب بات رہی کہ دل صاف ستھرا کیسے رہے گا، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، دل کس طرح سے گندا ہوتا ہے، تو دل کا ایک مضبوط کنیکشن آنکھ کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے کی مستقل فضیلت ہے۔ قرآن کریم کی زبانی تلاوت کریں گے تو بھی ثواب ملے گا، لیکن قرآن دیکھنے کا بھی ایک ثواب اور اجر ہے، چونکہ اس دیکھنے کی وجہ سے دل میں ایک نور پیدا ہوگا۔ آنکھ دیکھے گی مگر اس کا نور اور اس کی روشنی دل میں پڑے گی۔ اسی وجہ سے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی فضیلت ہے۔ یہ آدمی اگر کعبہ کے سامنے بیٹھ کر کچھ بھی نہ کرے، کوئی تسبیح نہ پڑھے، ذکر نہ کرے، تلاوت نہ کرے، صرف کعبہ کو دیکھتا رہے تو بھی ان کو ثواب ملے گا، اللہ کی ان پر خاص رحمتیں نازل ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دیکھنے کی وجہ سے اس کے دل میں روشنی پیدا ہوگی، دل میں نور پیدا ہوگا، اور جب انسان کا دل نورانی بن جائے گا تو انسان کے لیے ہر نیک کام کرنا آسان ہوگا، ہر گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔ تو دل کا ایک مضبوط کنیکشن آنکھ کے ساتھ ہے، اور آنکھ یہ ایسی اللہ کی بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ نعمت ہمیں مفت میں ملی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ورنہ یہ کتنی قیمتی نعمت ہے، جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کی بینائی کمزور ہونے لگے، روشنی ختم ہونے لگے، اور کوئی آدمی ہم سے
جو ہے لاکھوں روپے کی شرط لگا دے کہ اتنے روپے دو گے تو بالکل بینائی ہم جو ہے ٹھیک کر دیں گے، تمہاری بینائی پہلے کے طرح لوٹ آئے گی، تو ہمارے بس میں جہاں تک ہو سکے گا ہم اتنی رقم جمع کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر ڈاکٹر شرط لگا دے کہ تمہاری بینائی دوبارہ تو جو ہے ہو جائے گی، لیکن میری طرف سے یہ شرط ہے کہ فلاں فلاں چیز تم کو دیکھنا نہیں ہے، فلاں فلاں چیز دیکھنا ہے، تو آپ 1000 شرط بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ جو دیکھنے منع کر رہے ہیں ہم کبھی بھی اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں گے، آپ جن چیزوں کو دیکھنے کہہ رہے ہیں ہم بس انہی چیزوں کو دیکھیں گے، اور جو ہے اس شرط کو منظور کر کے اپنی بینائی دوبارہ واپس کرنے کے لیے ہم فوراً تیار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ جو قیمتی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس قیمتی نعمت کے استعمال کی اللہ نے عام اجازت دی ہے۔ یہ سرکاری چیز ہے، جتنا استعمال کرنا چاہو کرو، لیکن اللہ نے صرف 2 چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا۔ ایک محرمات، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جیسے غیر محرم لڑکی کی طرف دیکھنا، امرد کی طرف دیکھنا، جو چیز دیکھنا منع اور ممنوع ہے اس کی طرف دیکھنا اللہ نے منع کیا ہے۔ اور ایک کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، چاہے وہ کوئی عورت نہ ہو، کوئی امرد نہ ہو، لیکن آپ حقارت کی نگاہ سے کسی کو دیکھیں، یہ دیکھنا منع ہے۔ یہ بس 2 دیکھنا اللہ نے منع فرمایا، اس کے علاوہ اللہ نے اس آنکھ سے سب کچھ دیکھنے کی ہمیں اجازت دی کہ اس آنکھ سے تم جو ہے پھلوں کو دیکھو، پھولوں کو دیکھو، پارک دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، آسمان دیکھو، زمین دیکھو، جو ہے اللہ کے حسین مناظر کو دیکھو، اللہ کی مخلوقات کو دیکھو، اللہ نے اس کی اجازت دی۔ بعض چیزوں کا دیکھنا مباح ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے میں آدمی کو ثواب ملے گا۔ آدمی والدین کو اگر جو ہے محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو حج عمرہ کا ثواب ملے گا۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، ایک بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو محبت کی اور شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لہذا کچھ دیکھنے میں تو اللہ نے اجر رکھا ہے، اور بہت ساری چیزوں کے دیکھنے کو اللہ نے جائز رکھا ہے۔ اگر اس میں ہماری نیت اچھی ہوگی تو وہ بھی ہمارے لیے کار ثواب بنے گا، نیت اچھی نہیں ہوگی تو وہ ہمارے لیے پھر کار ثواب نہیں ہوگا، لیکن بہرحال دیکھنا مباح ہوگا۔ کہ ایک آدمی جو ہے لال قلعہ دیکھنے کے لیے چلا گیا، ایک آدمی کسی پارک میں دیکھنے کے لیے چلا گیا، چڑیا خانہ دیکھنے کے لیے چلا گیا، بہت اچھی بات ہے، دیکھو۔ اگر اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اس میں بھی ثواب ملے گا، اور اگر اپنے آنکھ کے اور دل کے لطف کے لیے دیکھیں گے تو بھی دیکھنا جائز ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اللہ نے صرف 2 چیز کو دیکھنے سے منع فرمایا، آپ سمجھیے نامحرم کو دیکھنے سے اور کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے سے منع فرمایا، اس کے علاوہ کسی جگہ جو ہے اس آنکھ کے استعمال کی اللہ نے پابندی نہیں رکھی، سب کچھ دیکھنے کو جائز قرار دے دیا، بالکل عام اجازت ہے، جتنا چاہو استعمال کرو۔ اس لیے اللہ کی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس وقت دنیا میں فحاشی، بے حیائی اس قدر عام ہے کہ سب سے زیادہ جو ہم ہمارے دل کو گندا کرتے ہیں وہ اسی آنکھ کی جو ہے راستے سے۔ بازار جاتے ہیں، ہر طرف بے حیائی کا منظر ہے، ہر طرف حسین مناظر ہمیں لبھا رہے ہیں، جو ہے اللہ کی ناجائز کی ہوئی چیزیں ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں کہ ہم دیکھیں اور اپنے دل کو گندا کریں۔ ایسے موقع میں اگر ہم اپنی آنکھ کی حفاظت کر لیے تو ہم جو ہے اپنے دل کی بھی حفاظت کر لیں گے، اور پھر جو ہے ہمارا سب کچھ محفوظ ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ میرے ماننے والے ہو، میری اطاعت کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ مفسرین نے لکھا ہے
کہ نگاہوں کو نیچی رکھے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ معلوم ہوا جو نگاہ کی حفاظت کرے گا ان کی شرمگاہ کی بھی یقیناً حفاظت ہوگی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی نگاہ کی حفاظت کر لے اور شرمگاہ محفوظ نہ ہو۔ اس لیے کہ العیاذ باللہ زنا کا صدور ہو تو اس سے سب سے پہلا مرحلہ دیکھنے کا ہوتا ہے۔ کسی پر نگاہ پڑتی ہے، پھر دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر ان سے بات چیت ہوتی ہے۔ پہلا گناہ آنکھ کا ہوتا ہے، اس کے بعد دل کا، اس کے بعد زبان کا، اس کے بعد کان کا، اس کے بعد ہاتھ کا، آخری معاملہ تو بہت بعد کا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں جو ہے آنکھ کے زنا کو دیکھنے کو بھی زنا کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ اصل جو زنا ہے جس کو زنا کہتے ہیں اس کا سبب ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں کی اچھی طرح حفاظت کریں، اور اگر ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لی تو ہمارا دل بھی صحیح سالم رہے گا، ہماری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، ابلیس کے تیروں میں سے زہر آلود تیر آنکھ ہے، یعنی اس آنکھ کے ذریعہ ابلیس جو ہے تیر چلاتا ہے۔ ایک تو ہے تیر، اور اس تیر کو اگر زہر میں جو ہے ملا دیا جائے، ڈبا دیا جائے، تو اب ایسی صورت میں وہ تیر اگر کسی کو لگے تو یہی نہیں کہ صرف وہ تیر زخم کا ذریعہ بنے گا، بلکہ اس تیر کی وجہ سے انسان زخمی بھی ہوگا اور زہر کا اثر بھی اس میں پہنچے گا، پھر اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ صرف زخم ہو جو آدمی بچ جائے، لیکن زہریلے تیر کا زخم، اس سے آدمی کا بچنا بہت مشکل۔ اس وجہ سے جو ہے آنکھ کو ابلیس کے تیروں میں سے زہر آلود تیر کہا گیا ہے۔ اسی لیے ہم جوانوں کو، نوجوانوں کو اپنے آنکھوں کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیے تو ہم کامیاب۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں بعض روایتوں میں واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام کے گورنر تھے، ملک شام کے جو فاتح تھے، انہوں نے ایک قلعہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس قلعہ کا جو سردار تھا، اس سردار تک پہنچنے کے لیے قلعہ کے دونوں جانب بہت ساری دکانیں تھیں، بازار لگتی تھی۔ یہ حضرات بہت دنوں سے قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، لیکن وہ لوگ نہ قلعہ کھولنے کے لیے تیار تھے، نہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تھے۔ باہر نکل کر مقابلہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور ہتھیار ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اچانک ان کی اندر میں کیا میٹنگ ہوئی، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو انہوں نے خبر دی کہ ہم ہار ماننے کے لیے تیار ہیں، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، آپ حضرات کے لیے ہم قلعہ کا دروازہ کھول رہے ہیں، اور جو ہے آپ ہمارے شاہی دربار تک بالکل پہنچ جائیے اور ہم مصالحت کی گفتگو کریں گے، آپ جیسا کہیں گے ہم مانیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے جو امیر اور کمانڈر تھے، مجاہدین کو، صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو بھائی، دشمن تو بہت طاقتور ہے، بہت دنوں سے ہم لوگ یہاں پر پڑاؤ ڈالے ہیں، اب تک وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں، معلوم نہیں کیا وجہ ہوئی۔ اچانک جو ہے ان کی طرف سے ایک خبر آئی، اب جو ہے تم صرف میری ایک نصیحت پر عمل کرو، اور وہ میری نصیحت نہیں، میرے آقا کی نصیحت ہے، اور میرے آقا کی نصیحت نہیں، وہ میرے آقا کے مالک اور ہمارے مالک کی نصیحت ہے۔ اور انہوں نے یہی آیت تلاوت کر کے سنائی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے تم کو قلعہ کے اندر گھسنا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اتقوا من فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست اور سمجھداری سے بچو، ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ بھانپ لیے تھے یا کشف ہو گیا تھا کہ دشمن کی پلان کیا ہے۔ ان کی پلان یہ تھی، انہوں نے جو ہے تمام عیسائی لڑکیوں کو جو ہے بازار میں دونوں جانب دکانوں میں بیٹھا دیے تھے، اور ان سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مسلمان بہت دنوں سے آ کے یہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، بہت دنوں سے بیوی سے الگ ہیں،
تم جو ہے پوری تیاری کے ساتھ بن سنور کر جو ہے دکانوں میں کھڑی رہو، اور اگر یہ فاتح قوم جب فتح کے ساتھ اور جو ہے اندر داخل ہوگی اور تم کو چھیڑ خانی کرنا چاہے تو تم بالکل منع مت کرنا، بلکہ تم ان کو اپنی طرف لبھانا۔ اور ان کی پلاننگ تھی کہ یہ ان لڑکیوں اور حسیناؤں میں جیسی مشغول ہوں گے، ہمارا جو لشکر ہے ان پر فوراً حملہ کر دے۔ چنانچہ جو ہے تمام لڑکیاں بالکل تیار دکانوں کے سامنے بن سنور کر کھڑی رہی، اور مجاہدین کی جماعت اپنے امیر کی اس نصیحت پر کہ جو ہے اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلے جاؤ، سب لوگ نگاہوں کو نیچی کر کے بالکل جو ہے پورے بازار کو پار کر گئے، کسی نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ اس منظر کو دیکھ کر جو ہے وہاں کے بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ یہ کیسی جماعت ہے، اتنے دن سے گھروں سے دور ہیں لیکن اتنے بن سنور کر لڑکیاں کھڑی ہیں، انہوں نے کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ چنانچہ اس کی وجہ سے ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ جو ہتھیار ڈالنا پڑا، حالانکہ ان کا اصل مقصد ہتھیار ڈالنا نہیں تھا، اور مسلمانوں کو وہ قلعہ فتح ہوا اور وہاں کے اکثر لوگ اسلام اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ اسی لیے یہ آیت شریفہ بہت قیمتی آیت شریفہ ہے ہم سب کے لیے۔ اس وقت کے جو دنیا کے حالات ہیں، جو باہر فحاشی اور جو ہے عریانیت ہے، بے حجابی کا ماحول ہے، اس ماحول میں اگر ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی تو ہم کامیاب ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابلیس نے اللہ سے راندہ درگاہ ہونے کے بعد جب اللہ نے ان کو اپنے دربار سے نکال دیا تو انہوں نے قیامت تک کے لیے عمر مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دیجیے، اللہ نے زندگی بھی دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے اللہ کے سامنے ہی کہا کہ جس آدم کے لیے ہم کو نکال رہے ہیں ان کو میں چھوڑنے والا نہیں، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکاتا رہوں گا، اور اکثر لوگوں کو آپ میرے پھندے میں پھنسنے والے پائیں گے، اکثر لوگوں کو آپ اپنے شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ کے سامنے انہوں نے چیلنج کیا تھا، چونکہ معلوم ہو گیا کہ قیامت تک زندگی مل گئی ہے اور اللہ نے تو پہلے ہی جہنمی قرار دے دیا، اب کیا کریں گے؟ اسی لیے اب جو ہے اس آدم کو بہکانا ہے، اس کو بھی جہنم میں ساتھ میں لے کے جانا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شیطان ابلیس جو ہے دو جہت کو بولنا بھول گیا، کہ اوپر اور نیچے، ورنہ وہ ان فوقہم بھی کہہ سکتا تھا، تحتہم بھی کہہ سکتا تھا، مگر ان دو جہتوں کو وہ بھول گیا، یہ دو جہت وہ بیان نہیں کیا۔ چنانچہ جو ہے جو آدمی شیطان کے فندے سے بچنا چاہتا ہے ان کے لیے دو جہت خالی ہے، ایک اوپر کی جہت، ایک نیچے کی جہت۔ اوپر کی جہت کا مطلب اوپر والے سے کنیکشن اور مضبوط تعلق قائم کر لے، اللہ سے رو دھو کر اللہ سے ہی اپنی نگاہوں کی اور اپنے ذات کی اور اپنے اعمال کی اور اپنے آپ کی حفاظت کی دعا مانگے، اللہ ہی کی توفیق ان کے ساتھ شامل حال ہو جائے، اللہ کی خصوصی نصرت ہو جائے تو سب آسان۔ ایک اوپر کا راستہ جو ہے اوپر کی جہت ابلیس کو بھلا دیا گیا، ابلیس نے بیان نہیں کیا، اور ایک نیچے کی جہت، لہذا ہم اگر اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں گے تو یہ بھی حفاظت کی جہت ہے۔ دائیں طرف بھی شیطان، بائیں طرف بھی شیطان، آگے بھی شیطان، پیچھے بھی شیطان۔ اس لیے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کی کوشش کریں، اپنی نگاہ کو غلط استعمال نہ کریں، جو ہے کسی نامحرم کو جو ہے کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھیں، کسی صبیح الوجہ کو کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھیں، اور یاد رکھیں اگر نظر کی حفاظت کر لیے تو آگے کی سب حفاظت آسان۔ اور اگر یہ سوچے کہ چلو نظر ہی تو ہے، آگے کچھ نہیں کریں گے، تو وہ نظر پھر آگے تک اور اس سے آگے تک اور اس سے آگے تک کا معاملہ تک پہنچانے والی ہے۔ لہذا اللہ کی یہ قیمتی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے نگاہ اور جو ہے بینائی، اس بینائی کی ہم قدر کریں۔ اللہ نے اس بینائی کے لیے ہمیں بڑی آزادی دی ہے، صرف دو پابندی ہے کہ نامحرم کو نہیں دیکھنا ہے اور حقارت کی نگاہ سے کسی کو نہیں دیکھنا ہے، اس کے علاوہ جس کو چاہو، جہاں چاہو، جیسے چاہو دیکھو۔
کوئی پابندی نہیں ہے۔ لہذا اتنی بڑی نعمت دینے کے بعد صرف 2 پرہیز اللہ نے بتایا۔ آج ہم کو تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے اور ڈاکٹر جو ہے 2 دوائی دیتا ہے اور 10 پرہیز بتاتا ہے، ہم وہ 10 پرہیز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت دی ہے، صرف 2 پرہیز بتائے، تو کیا ہم یہ 2 پرہیز نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ نے تو انسان کے اندر ہمت، قوت کی بے شمار مثالی قوت اللہ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔